بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی مرتبہ جس لاڈلے کو اقتدار میں لانے کے لیے ماضی کی طرح پاکستان کی تمام طاقتور حلقے ایک جٹ ہو کر ایک جتھے کی شکل میں اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود انہیں خود یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم لاڈلے کو اس دفعہ منتخب نہیں کروا سکتے۔ اس حوالے سے معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بڑے حلقوں کے ساتھ بین الاقوامی چور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بین الاقوامی چور سے معذرت چاہی ہے کہ ہم آپ کو الیکشن کے عین دن جو ہے وہ ماضی کی طرح کا کوئی کردار ادا کر کے کوئی بڑی قسم کی دھاندلی جو ہے اس طرح کی وہ جو ماضی میں ہوتا تھا وہ اب ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس مرتبہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی بھی جو انتخابات کو چوری کرنے یا الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کا جو ماضی میں ہوتا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے قوم مکمل طور پہ تیار ہے، اور یہ خبریں ان کے پاس بھی موجود ہے۔ اور ایک معتبر سورس نے یہاں تک بتایا ہے کہ خود نون لیگ کے اپنے داخلی جو ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے جو سروے جو ہے وہ کروایا گیا ہے، اس سروے کے اندر بھی انہیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ 35 کے قریب جو سیٹیں انہیں پورے پاکستان سے اگر کہیں مل گئی تو اس سے زیادہ کی وہ توقع نہیں ہے، کہ جو خواب انہیں دکھایا گیا ہے کہ باری اکثریت سے 2/3 اکثریت مثلا انہیں دلوایا جائے گا، جس میں طاقتور جو ہے وہ داخلی جو قوتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ بڑی جو 3 ممالک کی جو ہے وہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ دار انہوں نے بھی ایک لحاظ سے گارنٹی جو ہے وہ دی ہوئی تھی کہ آپ کو جناب کامیاب کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اقتدار آپ کے ہاتھوں میں جناب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی کا منصب آپ کو دیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہیں جناب طاقتور حلقوں کو بھی یقین ہو گیا ہے، خود نون لیگ کو بھی پتہ چل گیا۔ تو آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ اب لاڈلے کی شکست کنفرم ہو گئی ہے، کنفرم ہو چکی ہے کہ اب لاڈلا جو ہے وہ اس کی یقینی طور پہ اس کی شکست ہوگی، پہلی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لاڈلے کے ساتھ ساتھ چونکہ جن کو راضی رکھنے کے لیے، چونکہ ماضی کے جتنے بھی قوم کے ساتھ غداری اور خیانت کرنے والے جتنے بھی وہ چوروں کا پورا جتھا، جس میں جناب پیپلز پارٹی اور سارے کے سارے جتنے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کو بھی اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور بلاول کو بھی جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب آپ کے جو خواب ہے نا وہ بھی اس مرتبہ ہم پورا نہیں کر سکتے، تو شدید مسائل کا شکار ہیں۔ اور ساتھ میں بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو خان کی جو حکمت عملی ہے اس میں آخری جو پلان ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری پلان ان کا یہ ہے کہ تمام جو آزاد امیدوار ہیں وہ چونکہ پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار جو ہے وہ آزاد نشانات پہ چونکہ میدان میں اترے ہیں، تو تمام جو پاکستان کے اندر جتنے آزاد ہیں ان تمام آزاد جو اراکین جن کی اکثریت جو ہے وہ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان سب کی مرضی سے خان کی مرضی کا بندہ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ چوروں کا جو ہے وہ ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ تنگ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ
جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جو چوروں کا پورا جتھا پریشان ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سے بین الاقوامی چور کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو رہی ہے، پلیٹس کو بھی کچھ مسائل کا شکار ہو جائے اور ہو سکتا ہے کوئی نئی بیماری نکل آئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کی جو طبیعت ہے وہ شاید آنے والے وقتوں میں خراب ہو جائے اور علاج کے لیے دوبارہ جناب انہیں برطانیہ کی طرف جانا پڑ جائے۔ یہ آج کی جو ہے وہ بڑی جو وہ اپڈیٹس ان میں سے، اور ایک آخری چیز جو ہے جس پہ آج کی گفتگو کا اختتام ہے وہ ہے جناب کہ اعظم خان کا جو اڈیالہ کے اندر جو اس کا بیان تھا، آپ کو پتہ ہے تقریباً کوئی جس انداز میں لوگوں کو اٹھا کے غائب کر کے تشدد کر کے ایک بڑی طریقے کے ساتھ جو ہے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کا جو سلسلہ، اور پھر اس کے بعد ان سے مرضی کا بیان دلوانا، کسی کا پریس کانفرنس کی طرف لے کے جانا، یا کسی کو یا جس طرح شیخ صاحب ہے چلے کٹوا لینا اور پھر اس کے بعد توبہ طائب کروا لینا، یہ جو ٹیکنیکس ہے وہ یقیناً پاکستانی قوم کو تو خیر اب کوئی چیز جو ہے قوم کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، بلکہ پاکستانی قوم تو سادہ قوم ہے، بین الاقوامی سطح پہ یہ ساری چیزیں چونکہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، تو اب ان چیزوں کے اوپر کوئی تفصیلی طور پہ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح لوگوں کو پتہ ہے کس انداز میں وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں، یا کس انداز میں پریس کانفرنس کروائے جاتے ہیں، یا کس طریقے سے لوگوں سے بیان اور مرضی کا بیان جو ہے وہ دلوایا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں اعظم خان جو ماضی میں عمران خان کے لیے بہت وفادار جو ہے وہ شخص کے طور پہ جو ہے وہ جانے جاتے تھے، وہ تقریباً کوئی غالباً 15ویں گواہ کے طور پہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ایک طویل عرصہ انہیں لاپتہ کر کے غائب رہے، پھر اب ان کو ظاہر کیا تو پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن کر اڈیالہ جیل میں آئے، اور وہاں کی جو کہانی ہے وہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، جس کے اندر جب اس کو وہاں پر بیان کے لیے پیش کیا جاتا ہے، وہ جو سائفر کا کیس تھا اس میں ایک بدنام زمانہ ججوں کی تاریخ، جو ایک سیاہ ترین جو ججز کی ہسٹری انشاءاللہ رقم ہو رہی ہے، ان میں ایک بدترین جو جج ہے جج ابو الحسنات ضمیر فروشوں کا ایک پورا جتھا ہے۔ اور ابھی آنے والے وقتوں میں جس انداز میں وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کے جو ہے وہ زبانوں پہ تعالیٰ تو نہیں پڑھ سکتا، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ عدالت کے نام پہ ظلم و بربریت کرتے رہیں، اور ایک مقدس پیشے کو آپ جو ہے وہ ضمیر فروشی کے ذریعے سے اگر ایک مقدس ترین عدالت کا جو پیشہ ہے، جب آپ اس پیشے کے ساتھ غداری اور خیانت کریں، اور پھر اس کے باوجود آپ یہ چاہیں کہ پاکستان جو اسلامی مملکت ہے اس مملکت کے اندر بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، تو یہ احمقانہ ترین خیال ہے اور احمقانہ ترین خواہش ہے، اور جو بھی اس طرح کی کوئی خواہش کرتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے افراد ہیں، جبکہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ ضمیر فروشی کریں گے اور ایک مقدس پیشے کو بدنام کریں گے اور اس پیشے سے ہٹ کر اگر آپ کوئی کام کریں گے تو پھر آپ کی بدنامی حتمی ہے۔ بہرحال اپنے طور پہ مختلف FIA سمیت بہت سارے اداروں کو میدان میں اتارا گیا ہے کہ ججز کے خلاف جو باتیں کریں گے شاید ان کو جناب جو ہے پکڑ دکڑ مختلف چیزوں کی جو ہے وہ کتنوں کو کریں گے اور کتنوں کے ساتھ یہ کام ہوگا، آپ کس کس کو روکے گے؟ پورا پاکستان جو ہے، پورا ملک، پورا قوم، جس قوم کے ٹیکسز کے اوپر یہ تمام ادارے پلتے ہیں، ان تمام اداروں کی عیاشیاں جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے، قومی جو خزانہ بھر جاتا ہے اور پھر خزانے کو یہ خالی کرتے ہیں، اس پورے قوم کا ہر فرد جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں۔ ہر فرد کا یہ خیال ہے، ہر بندے کی ضمیر کی آواز ہے، کس کس کو خاموش کرائیں گے، کس کس کی زبان پہ تالا لگائیں گے؟ ہر بندہ
بالآخر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول کریں. تو لہٰذا یہ زبان خلق ہے, یہ نقارہ یہ خدا ہے, یہ خدائی یہ جو ہے یقینی طور پہ یہ خدائی آنے والے وقتوں میں وہ کہتے ہیں کہ منشا پروردگار ہے, اور یہ خدا انہیں جو ہے یقینی طور پہ خدا لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کریں گے, پروردگار کی طرف سے یہ رسوا ہوں گے, اور ان کی نسلوں کو بھی اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا کہ ہم فلاں جج کی نسل میں سے ہے جس نے قوم کے ساتھ غداری کی, اور جس نے پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا, اور جس نے پاکستانی قوم کے ایک وفادار اور غیرت مند لیڈر کو جو ہے وہ پابند سلاسل ہونے میں کردار ادا کیا. اور باہر جو بھی تھا اس ابوالحسنات کی عدالت میں اعظم خان جب پیش ہوا تو کہتے ہیں کہ جو ہے عمران خان صاحب نے ابوالحسنات سے کہا کہ جج صاحب ان سے قرآن پہ حلف لیں تاکہ یہ جو ہے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو بھی ان سے بیان لینا ہے وہ قرآن کے اوپر حلف لے کے ان سے بیان لیں. تو بہرحال وہ ظاہری بات ہے جس وقت طاقتوروں کا ہاتھ اگلے کے کندھے پر ہو, اس نے کہا جی آپ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور اس میں ہم نے قرآن پر حلف لینا ہوتا ہے. تو انہوں نے قرآن پر حلف لیا, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو قرآن کی مطلب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی طرف سے جو ہے وہ قرآن ناراض ہو یا مجھ سے, تو اس میں کہتے ہیں کہ پیچھے سے آواز انہوں نے کہا کہ اور قرآن کا عذاب اس کے اوپر ہو, اور یقیناً قرآن کی اسے مار پڑے گی, اور جو بھی اس نے غلط بیان کیا جو بھی کیا. لیکن بہرحال اس نے درمیان میں کچھ باتیں درست باتیں بھی درمیان میں گفتگو کے دوران کی, اگرچہ اصل جو طاقتوروں کا منشا تھا, طاقتوروں کی مرضی کے مطابق جو بیان تھے وہ اپنی جگہ, لیکن بیچ میں کچھ باتیں اس نے درست باتیں بھی اس نے بیان کے دوران کی, جس کے متعلق جو ہے عمران نے اسے خان صاحب نے اسے تھپکی دی. بہرحال یہ پھر اس انداز میں معاملات جو ہے اختتام پذیر ہوا, جس میں سائفر کا جو ڈرامہ ہے اس ڈرامے کو اگرچہ اوپر کی سطح سے اس کو کل عدم قرار دیے جانے کے باوجود, اس کیس کو جو ہے کارروائی کو روکنے کے آرڈر کے باوجود, طاقتوروں کی مرضی کے مطابق یہ غیر قانونی ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کے متعلق سننے میں آیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ جانے کا ارادہ کیا جا چکا ہے کہ یہ جو کل عدم کا آرڈر ہوا ہے کسی طریقے سے نظر ثانی کے ذریعے سے دوبارہ سے, جس طرح ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک مصنوعی اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے درمیان مقبول کرنے کے لیے ایک ڈرامائی انداز میں جو ہے اپنے آپ کو ایک مصنوعی طور پہ ایک بڑا جو ہے وہ مضبوط جج ثابت کرنے کے لیے قاضی کا ایک فیصلہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے شروع میں بڑا مضبوط فیصلہ تھا, جس کی ہم نے بھی تعریف کی اور یقیناً تعریف کرنا چاہیے تھا اس فیصلے کی. لیکن اس کے بعد پھر جناب نظر ثانی کے اندر وہ سارے فیصلے بڑھ گئے, اور دوبارہ سے جو ہے طاقتوروں کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوا, اور اب بھی جو ہے وہ اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہی فیصلہ ہوگا کہ جو وہ چاہتے ہیں اسی کے مطابق انہوں نے فیصلے دینے ہیں. تو بہرحال یہ اب تک کی جو ہے وہ حالات واقعات کا خلاصہ ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار جتنے مکروہ کرداروں کو خدا نے بے نقاب کیا ہے, جتنے غداروں اور خیانتکاروں کو خدا نے قوم کے سامنے ننگا کیا ہے, خدا سے دعا ہے کہ جو باقی جو غدار ہیں, باقی جو خیانتکار ہیں, جو قوم کے مجرم ہیں, خدا ان سب کو بھی قوم کے سامنے بے نقاب کرے, اور خدا پاکستان کو مستحکم کرے, خدا پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.